شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے۔ سنتے کانوں دیکھتی آنکھوں کو آپ کے میزبان شیراز کا سلام پہنچے۔ پیارے دوستو، روس کی جانب سے آذربائیجان کے حوالے سے بڑی اہم خبر نکل کر سامنے آئی ہے۔ ناظرین محترم، روس کے صدر پیوٹن نے اپنی قوم سے ہنگامی خطاب کیا ہے جس میں آذربائیجان کے حوالے سے پیوٹن کے اعلان نے عالمی سطح پر ہلچل مچا دی ہے۔ کیا آذربائیجان اور آرمینیا کا مسئلہ عالمی شدت اختیار کرنے والا ہے؟ دوستو، ترکی کی کس غلطی نے روس کو اس مسئلے میں کودنے کا موقع فراہم کیا ہے؟ تو چلیے ان خبروں پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں، مگر ویڈیو کے تمام تر تفصیلات میں جانے سے پہلے اس روایت ان تمام دوستوں کا بہت مشکور ہوں جو کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام دوستوں سے انتہائی مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ پہلے وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو دوستو آئیے چلتے اپنے سر ٹاپک کی طرف۔ دوستو، روس کی جانب سے ویڈیو کو جاری کیا گیا ہے جس میں پیوٹن کی جانب سے اپنی قوم سے خطاب کرنے کے فوراً بعد ہی روس کی فوج آرمینیا میں داخل ہوتی دیکھی جا سکتی ہے، جس سے اب یہ مسئلہ عالمی شدت اختیار کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ دوستو، روس کے اس مسئلے میں انٹری کی بڑی وجہ ترکی ہے۔ دوستو، روس کی جانب سے بار بار آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ بندی کی کوشش کی گئی، مگر ترکی نے اس جنگ بندی کی کھل کر مخالفت کی اور آذربائیجان کو مزید 50 کے قریب اپنے جدید ڈرون فراہم کیے، جن کی مدد سے آذربائیجان نے آرمینیا کو مزید شدید نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ دوستو، اب ترکی کو سبق سکھانے کے لیے روس آرمینیا کا ساتھ دینے کے لیے اس مسئلے میں کود پڑا ہے، جس کے بعد اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ اب ترکی بھی باقاعدہ طور پر اپنی افواج کو آذربائیجان میں بھیج سکتا ہے۔ ناظرین محترم، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے، دوستوں سے شیئر کیجیے اور کومنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد، آذربائیجان اور ترکی زندہ باد کا نعرہ ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے اور ہمیشہ نیک دعا میں یاد رکھا کریں۔ اپنے میزبان شیراز کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔